یہ دھرنا کوئی معمولی دھرنا نہیں ہے، یہ محض کوئی جماعت اسلامی کا ایڈونچر نہیں ہے، یہ پارٹی پالیٹکس نہیں ہے، یہ شخصیات کے حوالے سے کوئی چیز ڈیزائن نہیں کی گئی، اور اس دھرنے کے جو ہمارے مطالبات ہیں اس میں کوئی ایک مطالبہ بھی ہماری ذات، ہماری پارٹی، ہمارے کسی کیس، ہمارے مقدمے سے متعلق نہیں ہے۔ ہم تو سیدھی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان بہت برے حالات میں ہے، اور معاشی طور پر اتنا برا حال ہے کہ کوئی بھی خراب واقعہ رونما ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات حالات جب ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں سنبھلتا، اور دنیا میں ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا حکومت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جو بوجھ بھی اس نے اٹھا کر سارا کا سارا غریب مڈل کلاس طبقے پہ ڈال دیا ہے، اور اب صنعتیں اور تجارت یہ ساری کی ساری اس وقت زبوں حالی کا شکار ہو گئی ہے، بدترین صورتحال سے سب دوچار ہیں، بند ہو رہی ہیں انڈسٹریز، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں حکومت کو وہ قدم اٹھانا پڑے گا جس میں لوگوں کو ریلیف ملے، کچھ سانس لینے کا موقع ملے۔ ہم کوئی ایسی بات اور ایسا مطالبہ نہیں کر رہے جس کا زمینی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تنخواہ دار لوگوں پر آپ ٹیکس کا یہ سلیب کم کریں، تو دیکھیں ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس سے فری کیا جائے، لیکن ہم نے یہ بات نہیں کہی، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ٹیکس کا ایک نظام تو موجود ہونا چاہیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ سال تک بھی جو ٹیکس تھا وہ تنخواہ دار طبقے نہیں پارٹیسپیٹ کیا، انکم ٹیکس زیادہ ہے، وہ بھی کم ہونا چاہیے۔ لیکن مجھ کے موجودہ معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جو اس سال انہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے اور مزید بوجھ ڈال دیا ہے اسی تنخواہ دار طبقے پر، جس کے نتیجے میں پریشانی بھی بڑھ گئی ہے، برین ڈرین بھی ہو رہا ہے، یہ مواقع موجود ہیں لوگوں کے پاس کہ وہ باہر جا سکتے ہیں۔ جب آپ اتنا ظلم لوگوں کے ساتھ کرو گے تو یہ پروفیشنل لوگ یہاں کیوں رکیں گے؟ پھر لوگ بہت تنگ آ گئے ہیں، ان کے بجلی کے بل اتنی مہنگے ہو گئے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم مہنگی ہو گئی ہے، زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے، کھانا پینا مشکل ہو گیا، اور اسی تنخواہ دار کو جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے آپ نے مزید اس پہ اضافہ کر دیا۔ تو اس لیے ہمارا یہ جینوئن مطالبہ ہے، اور حکومت کے لیے یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، اور ہم اگر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بجلی کے بلوں کو کم کیا جائے تو ہماری جائز بات ہے کہ پاکستان کی قوم، پاکستان کے لوگ، عام لوگ، مڈل کلاس لوگ، تاجر اور صنعت کار کیوں وہ بل ادا کریں جو بجلی وہ کنزیوم ہی نہیں کر رہے۔ اور حکومت کی نااہلی، نالائقی، کرپشن، لوٹ مار، ہر حکومت میں شامل لوگوں کی لوٹ مار، اور اس لوٹ مار کا خمیازہ ہم لوگ بھگتے، ہمارے بلوں کو بڑھا کر آپ ادا کریں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ تو کیا غلط بات کہتے ہیں؟ ہم تو چھوٹے کسان کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو 5 ایکڑ 10 ایکڑ والے کی بات ہی نہیں کر رہے، بلکہ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں 20 ایکڑ تک آپ جو ہیں لوگوں کو چھوٹ دے دیں، لیکن جو 20 ایکڑ سے اوپر والے 2.5 کروڑ ایکڑ ہیں ان پہ تو آپ ٹیکس لگائیں نا، انکم ٹیکس تو دیں وہ کم از کم۔ ویسے تو یہ بھی عجیب بات ہے کہ آپ مکان خریدیں یا دکان خریدو، پراپرٹی ٹیکس ادا کریں، ٹرانسفر کے اوپر بھی ٹیکس ادا کریں، اور آپ کا جو ہے وہ یہ طے شدہ ہو، اور جو جاگیردار ہو، جو بڑی بڑی زمینوں کے مالک ہو، جو ہزاروں ایکڑ والے اور سینکڑوں ایکڑ والے، ان کو پروٹیکٹ کر دیا جائے کہ وہ ٹیکس دیں گے ہی نہیں۔ اس لیے جاگیروں پہ ٹیکس لگائیں، تنخواہ داروں کا ٹیکس کم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف پبلک کے ساتھ آپ کا میزبان اصغر تھیم۔ ناظرین، گزشتہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اور عوام بہت خوش تھی کہ شاید مسلم لیگ نون کے آتے ہوئے شاید کوئی پاکستان کے اندر کوئی دودھ اور شہد کی نہریں چل پڑیں گی، لیکن آتے ہی انہوں نے جو پالیسی کو فالو آن کیا اور جب دیکھا تو پھر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی بیشتر آبادی اس سے بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ پھر اس وقت گندم کا نہ لینا ان کا بہت بڑا، ان کی طرف سے عوام کو ایک بڑا دھچکا ملا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی بجلی کے بلوں کے اوپر عوام کو جو جھٹکا دیا جا رہا تھا اور عوام بالکل مسلسل عوام حکومت سے بالکل مایوس ہو کے رہ گئی تھی، اسی ضمن میں نعیم الرحمان کا کھڑا ہونا، جماعت اسلامی کا کھڑا ہونا، دھرنا دینا، میں حقیقت یہ ہے کہ یہ اس وقت صرف جماعت اسلامی کا ہی نہیں، یہ پورے پاکستانیوں کی آواز تھی۔ اور اس حالات میں کہ گرمی کے ان دنوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ نعیم الرحمان کا کھڑا ہونا یہ ایک بہت بڑی خوش آئند ہے، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت یہ پاکستانیوں کے لیے امید کی ایک کرن بن کے پھوٹی ہے، اور بہت سارے لوگ اس طرف دیکھنے لگے ہیں، کیونکہ عوام اس وقت تمام پارٹیوں سے بالکل مایوس ہو کے رہ گئی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کی آپس میں بندر بانٹ کیسے چل رہی ہے، کس طرح یہ ایک دوسرے کو مفادات کس طرح دے رہے ہیں، اور کس طرح یہ ایک دوسرے کے لیے راہیں نکال رہے ہیں، لیکن عوام کے لیے ان کے پاس کوئی ایک بھی سلوشن نہیں تھی کہ عوام کے لیے کوئی ایک مسیحا ثابت ہوتے۔ تو اس تناظر میں، اسی ضمن میں ان کا کھڑا ہونا، حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکستانیوں کے لیے امید کی ایک کرن بن کے ثابت ہوئی ہے۔